السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس دنیا فانی میں بہت سی مخلوقاتیں پیدا کی ہیں، جیسا کہ جن، پرند، درند، کیڑے مکوڑے، ہر ایک قسم کا جانور پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کے کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اور انسان ہے، جن ہے، اس کی بھی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کی ذمہ داری کسی انسان پر نہیں چھوڑی، ہاں بلکہ اللہ رب العزت نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن کسی انسان کے اوپر کسی انسان کی ذمہ داری نہیں چھوڑی۔ جیسا کہ آج کل کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یا ہم جس ماحول کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ یہی ہمیں ترجیح دیتا ہے، وہ یہی ہمیں سکھلاتا ہے کہ کسی غریب کو دو اور اس کا مذاق بناؤ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مال و دولت اس لیے نہیں دیا ہوتا کہ وہ ایسی جگہوں پر خرچ کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور آج ہم ایسی غلطیوں میں مبتلا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ جو غلطی میں نے کی ہے، اس کا نقصان کیا ہونا ہے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، اس کی ہمیں سوچ ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جیسا کہ دیکھیں، کوئی انسان صدقہ کر رہا ہے، اسے یہ پرواہ ہی نہیں کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ میرا رائیگاں جا رہا ہے یا صحیح سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، میں نے جو صدقہ کیا ہے اس کا کوئی مجھے فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت سے مطلب یہی تو نہیں کہ انسان 5 وقت کا نمازی بن جائے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، صدقات خیرات کرے۔ عبادت کا مطلب اتنا ہی نہیں، عبادت بہت سے طریقوں میں ہے۔ عبادت اللہ کو راضی کرنے میں ہے، عبادت ماں باپ کو راضی کرنے میں ہے، عبادت ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہے، عبادت اللہ کے سامنے، اللہ کو یا ایک ماننے میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ یہ تو عبادت نہیں ہے، اللہ کو ایک مان لیا، نماز رب کی پڑھی اور جا کر کسی اور سے مانگ لیا، کسی اور کے سامنے سجدہ کر لیا۔ جب صدقہ خیرات کیا تو اس میں دکھلاوا کر لیا، رمضان میں روزے آئے وہ بھی رکھ لیے اور اس میں بھی دکھلاوا کر لیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا روزہ جس کے اندر ریاکاری چھوٹی سی بھی شامل ہو، دل کے اندر نیت میں یہ کھوٹ ہو کہ یہ میں جو کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، ومن تصدق به فقد اشرک، یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میری سوسائٹی میں بڑی باتیں ہوں، عزت بڑھ جائے، میرا مقام مرتبہ بن جائے، تو اس انسان کا یہ صدقہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح پیشنٹ کو دوائی کوئی اثر نہ کر رہی ہو، اسے کھلا دی جائے، اسے پلا دی جائے، اسے انجیکشن لگا دیا جائے، لیکن اثر کرنے والا نہ ہو، اسی طرح سے انسان کی کیفیت ہے کہ اس نے صدقہ تو کیا لیکن اس کو فائدہ کوئی نہیں۔ ومن صام یرائم فقد اشرک، ومن صلی یرائم فقد اشرک۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، نماز، روزہ اور صدقہ، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کر دیا جائے صرف اس نیت سے کہ یہ میں نماز لمبی پڑھ رہا ہوں، اتنا لمبا میں نے رکوع کیا ہے، اتنا لمبا میں نے سجدہ کیا ہے، مجھے صرف یہ ساتھ میں دیکھنے والا یہ کہیں یہ کہ بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے۔ یہاں دنیا میں بڑے لمبے لمبے سجدوں کے نام بن جائیں گے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی مرتبہ مقام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سارا دن بھوکا رہنے کا کیا فائدہ؟ ومن صام یرائم فقد اشرک، کیا فائدہ؟ ہم سارا دن، پورا دن پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں، زبان کو ہوش رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں گھر سے باہر نکلے ہیں، ادارے سے باہر نکلے ہیں، بازار میں گئے ہیں، سامنے کوئی نظر آیا، کوئی حسینہ نظر آئی، اس کی طرف دیکھا، اس کی طرف مائل ہوئے، سارا روزہ ختم۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے صرف زبان کا، اور اگر روزہ رکھا ہوتا بھوک کا،
تو پھر جانور بھی روزہ رکھتے ہیں، پھر جانوروں کے اوپر بھی فرض ہو جاتا روزہ رکھنا۔ مالک سے کہا جاتا کہ اس کا منہ صبح سحری کے وقت جب خود سحری کھانی ہے اس وقت اس کو کھانا کھلا کے اس کا منہ باندھ دینا ہے، اس کو نہ پانی پلانا ہے نہ دن کو کھانا دینا ہے، شام کو جب افطاری کرے گا اس کو ساتھ میں افطاری کروانی ہے۔ تو ہمارے اور جانور میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ہم میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور کام کرنے کے لیے ہاتھ، اور چلنے کے لیے پاؤں، سب نعمتیں اللہ رب العزت نے میسر کی ہیں۔ ہم ان کا اللہ رب العزت کے سامنے ساری زندگی گزار دیں، ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، صدقات خیرات کرتے رہے، ساری زندگی ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، پھر ہم کس بات کی مولی ہے، کس بات کا گھمنڈ لیے پھرتے ہیں کہ ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلاں ہیں۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے چند منٹوں اور چند گھنٹوں، چند دنوں اور چند ہی مہینوں، چند ہی سالوں کی یہ زندگی میسر کی ہے، جتنی ہی ہے اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیے، نہیں تو کل قیامت کے دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور قبر میں صرف انسان یہی کہے گا، اے کاش مجھے ایک بار پھر اس دنیا میں بھیج دیا جائے، میں نیکیاں کر کے آؤں، پھر ادھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی وقت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔